حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق بندے کو پاک کرتا ہے، دل پاک کرتا ہے، روح کو پاکیزگی دیتا ہے۔ سچا عشق رب سے مانگا کرے، مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن و جمال کا صدقہ اور اس عشق کا صدقہ جو عشق تو نے اپنے صحابہ حضور کے صحابہ کو دیا تھا، اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما۔ آمین تو کہہ دیں۔ آپ تو آمین نہیں کہہ سکتے۔ صحابہ نے 70 زخم کھا کے پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا دفاع کیا۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ مبارک پر جنگ کے دوران تیر لگ رہے ہیں، وہ صحابی اس طرح کھڑے ہوئے آگے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں، بخاری اور ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر لکھا ہے، صحابہ کے اقوال موجود ہیں، جس طرح کانٹوں والی سے ہوتی ہے، سے دیکھیے جی کسی نے، یہ جو دریا میں ہوتی ہے سے، جس طرح سے کے کانٹے ہوتے ہیں اس طرح سے تیر لگے۔ تیر یہ نہیں چھوٹا سا کانٹا ہوتا ہے، تیر لگے تو دیوار ہل جاتی ہے، اس طرح سے تیر لگے تو وہ نیچے بھی نہیں گر رہے تھے اور نہ جھک رہے تھے، زرہ نیچے پڑی تھی، زرہ اٹھا لیتے اور اٹھا کے اپنا دفاع کرتے۔ انہوں نے زرہ تک نہیں اٹھائی کہ کوئی تیر حضور کے خیمے کی طرف نہ چلا جائے۔ حضور علیہ السلام کا اس طرح سے دفاع کرتے رہے، اس انداز کے ساتھ دونوں بازو پھیلائے خیمے کے آگے کھڑے ہیں، تیر آ رہے ہیں، جسم چھلنی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور خون و خون جسم ہے۔ آج تو مسلمان 2 منٹ کے لیے اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال رہا۔ صحابہ کرام نے پاؤں سے لے کر جسم تک اپنا جو ہے وہ چھلنی کروایا، اور جاتے جاتے جب وہ شہید ہونے لگے تو فرمایا فزت برب الکعبہ، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور کسی نے کہا تو نے حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی نے کہا او صحابی تو نے حق ادا کر دیا، ہاتھ باندھے، کہا نہیں نہیں، حضور کی محبت کا کون حق ادا کر سکتا ہے، میں نے حق ادا نہیں کیا۔ وہ تھے عاشق رسول جن کے سینوں کے اندر سمندر تھا، طوفان تھا عشق مصطفیٰ کا۔ ہم تو صرف کاغذی عاشق ہیں، ہم تو وہ لیلا مجنوں والے عاشق کہ وہ لیلا نے جو ہے وہ بانٹنی تھی کوئی چیز تو بہت سارے عاشق آ کر جمع ہو گئے، بہت سارے مجنوں آ گئے، تو اس نے اندر سے کوئی چیز بھیجی کھانے کے لیے، بہت بڑا تھال، اس کے اندر ڈشیں رکھ کے اوپر کپڑا ڈال کے۔ جب لیلا کی جو ہے وہ کنیز باہر آئی، اس نے آ کے پوچھا کہ تم میں مجنوں کون ہے، تو ساروں نے ہاتھ کھڑا کر لیا، میں بھی مجنوں، میں بھی مجنوں، میں بھی مجنوں۔ اب جو ہے وہ 20 سینکڑوں مجنوں کھڑے تھے۔ اب اندر گئی، کہنے لگی لیلا تو کہتی تھی تیرا ایک مجنوں ہے، ادھر تو ڈھیر لگا ہے، باہر رش لگا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی مجنوں۔ کہا نہیں نہیں، میرا مجنوں ایک کوئی ہے، ایک ہی مجنوں ہے۔ اب چلی جا اور جا کر کے جو ہے وہ امتحان لے اور پتہ کر، اصلی مجنوں سامنے آ جائے گا۔ ایک پلیٹ دی، ایک چھری دی، اوپر کپڑا رکھا، کہا کہ لیلا نے کہا کنیز کو کہ باہر جاؤ اور جا کے کہو کہ لیلا نے گوشت کا، اس مجنوں کے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ جب وہ کنیز باہر آئی، اعلان کیا تو مجنوں صاحب کوئی سجے دیکھنا شروع ہو گیا، کوئی کھبے۔ جو 2 نمبر مجنوں تھے کاغذی اور مصنوعی مجنوں تھے، عاشق تھے، مصنوعی عاشق، کوئی کھرک کرنا شروع ہو گیا، کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، کوئی کسکنا شروع ہو گیا، کوئی پیچھے، کوئی آگے، سارے بھاگ گئے۔ اصل مجنوں کھڑا رہا، اور اس کے پاس کنیز آئی، کہا کہ یہ پلیٹ پکڑ، اور تیری لیلا نے کہا ہے کہ تیرے جسم کے ٹکڑوں میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا چاہیے۔ تو مجنوں کہنے لگا کہ ایک نہیں، لیلا سے پوچھ کہ ایک ٹکڑا نہیں بلکہ 12 ٹکڑے جو ہے وہ کاٹنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور پکڑا، اوپر ہاتھ کیا، چھری پکڑی اور وہ گوشت کا ٹکڑا کاٹنے لگا تو فوراً، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اس نے گوشت کے مختلف حصے کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دیے۔ بعض نے کہا کاٹنے لگا تو لیلا اندر سے آ گئی اور کنیز کی چیخ نکل گئی، اور اس نے کہا بس بس مجھے پتہ چل گیا کہ اصلی مجنوں کون ہے۔ ہم ہیں کاغذی، مجھ سمیت آپ بھی اور میں بھی، سارے نہیں، آپ میں نیک لوگ بھی ہوں گے، لیکن میرے جیسے جو آپ کے درمیان بیٹھے ہیں ہم کاغذی اور مصنوعی مجنوں ہیں۔ عشق کا اظہار ضرور کرتے ہیں، دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن جب عشق کی باری، امتحان کی باری آئے تو دوڑ لگا جاتے ہیں۔ اگر ذرا سی یہاں پہ لائٹ چلی جائے، گرمی ہو جائے اور گھٹن ہو جائے، پسینہ آنا شروع ہو جائے، تو ہم جو ہے وہ 2 فرض پڑھ کے ایسے بھاگیں گے
جس طرح جیل سے مجرم کو جو ہے وہ کہا جائے ناس جا، 2 منٹ تک اگر تو یہاں نظر آیا تو دوبارہ تجھے 20 سال قید سنا دی جائے گی، اس طرح سے ریسیں لگاتے ہیں، جوتیاں اس طرح پھینکتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ معاملہ اللہ کا گھر بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال عشق کرنا ہے تو انے واہ حضور سے کرنا ہے اور سچا کرنا ہے۔ اگر زندگی کے اندر کوئی امتحان بھی آئے تو حضور سے پیار کرنے والا امتحانات کے میدان سے دوڑا نہیں کرتا، ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے۔